زندگی بہت محدود ہے. انسان صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے، لیکن اس کے کام نہیں ختم ہوتے. اس کی ہڈیاں گھس جاتی ہیں. انسان کی جو یہ مشینری ہے یہ گھس جاتی ہے. اس کا یہ وجود ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے کام نہیں ختم ہوتے. جس مرضی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، زمیندار ہیں، دکاندار ہیں، کاروباری ہیں، ٹرانسپورٹر ہیں، وپاری ہیں، جو بھی ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کہا ہو کہ میری آج زندگی کے کام ختم ہو گئے. کبھی نہیں ختم ہوتے. یہ زندگی چل رہی ہے، ہم ہر وقت جی رہے ہیں، دوسروں کی خاطر جی رہے ہیں. بچپن ہوتا ہے، کچھ خبر نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جو ہی تھوڑی سی ہوش سنبھالتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے. شادی کے بعد بچے ہو جاتے ہیں. وہ زندگی بچوں کو پالنے میں گزر جاتی ہے. جب تھوڑا سا آرام کا وقت ہوتا ہے، بندہ 40 سے 50 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، تب 5-7 بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں. کسی کو شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ کا مسئلہ، دردوں کا مسئلہ. وہ 10-15 سال اس دردوں میں گزر جاتے ہیں، بیماریوں میں گزر جاتے ہیں. جب انسان پورے تجربے حاصل کرنے کے بعد اس دنیا کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، تب موت کا فرشتہ اس کے ارد گرد آنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان اگلے جہان میں چلا جاتا ہے. یہ زندگی ہے. ہر بندہ اپنے گریبان میں چاہتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی زندگی نہیں. ہر بندہ آ رہا ہے، کام کر رہا ہے، دوسروں کو پال رہا ہے، پال کر اس دنیا سے جا رہا ہے. یہ کہکشاں، یہ کہانیاں، یہ چہل پہل، یہ باغ و بہار، یہ ایسے رہ جاتا ہے. بہت سی مثالیں ہیں. انسان ایک مکان کی بنیاد رکھتا ہے، ابھی مکان مکمل نہیں ہوتا، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. مکان کسی کے کام آتا ہے. انسان پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کر چند ایکڑ زمین کے خریدتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے. وہ ایکڑ پچھلوں کے کام آتے ہیں. پوری زندگی انسان جدائیاں برداشت کرتا ہے، دیس پردیس کے دھکے کھاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ زندگی ہے ہماری. ہم سب لوگ ایک عجیب سے دائرے میں چل رہے ہیں جہاں ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں. ہر وقت ہم دوسروں کے لیے کام کریں، اپنے لیے کچھ نہیں کریں. اپنے لیے کیا ہے قابل غور بات. اور آج کا یہی میرا موضوع. ہمیں اپنے لیے کیا کرنا چاہیے، اپنے لیے ہمیں کون سا وقت نکالنا چاہیے جو ہمارے کام آ سکے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. اگر کسی نے جنگیں لڑی ہیں، کسی نے یاد نہیں رکھا. کسی نے سفر کیے ہیں، کسی کو یاد نہیں. کسی نے لڑائیاں لڑی ہیں، کسی کو یاد نہیں. کوئی حسن و جمال کا مالک ہوا ہے، کسی کو یاد نہیں. فقط ان لوگوں کو دنیا نے یاد رکھا ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگوں کی نسبت کو اختیار کر لیا جس کی نسبت کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد ان کے ایک ایک کام کو نہ صرف دنیا یاد رکھتی ہے بلکہ قیامت تک ان کے کاموں کو دہرایا جاتا ہے. تاریخ انسانی، چاہے وہ دنیا دار عظیم انسان ہو، چاہے وہ دین کا کامل ایک ہستی ہو، اگر کسی کو کاملین کی نسبت مل گئی ہے، اس بندے کا ہر کام عمل ہو جاتا ہے. ہمارے گلیوں بازاروں محلوں میں ہزاروں لڑائیاں ہوتی ہیں، نسل در نسل لڑائیاں ہوتی ہیں. آج تک کسی کو کوئی لڑائی یاد نہیں ہے، لیکن ایک جنگ بدر میں ہوتی ہے، ایک جنگ احد میں ہوتی ہے، ایک جنگ خندق میں ہوتی ہے، کوئی جنگ سکندر اعظم کی ہے، کوئی جنگ ارسطو کی ہے. وہ جنگیں لوگ کیوں یاد رکھتے ہیں؟ ان جنگوں کو لوگوں نے کیوں یاد رکھا ہوا ہے؟ ہماری لڑائیوں کو کیوں نہیں یاد رکھتے؟ وجہ ایک ہے، جب تک کوئی چیز کسی کامل کے ساتھ موصول نہیں ہو جاتی وہ دنیا میں امر نہیں ہوتی. بے شک کاملین کے ساتھ. یہ لوگ کلام بھی پڑھا جا رہا تھا، 2-3 کلام پڑھے. ان میں کیا تھا؟ التجا ہو رہی تھی، میرے آقا میری بات بنائے رکھیں، باندھے ہاتھوں کی لاج
نبھائے رکھنا. لوگ کہتے ہیں یہ کیا شرک ہو رہا ہے؟ یہ باتیں تو اللہ سے کرنی چاہیے، تم انسانوں سے کر رہے ہو. تم حضور سے کہہ رہے ہو کہ ہماری لاج نبھائے رکھنا، ہماری بات بنائے رکھنا. تو میرے بھائی تاریخ اٹھا کر دے، کبھی بھی کسی کی کوئی بات بنی ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کو کسی کامل کی نسبت نہیں ہے. ہرگز کبھی کوئی بندہ کسی کی بات نہیں بنا سکا، اپنی بات منوا نہیں سکا جب تک کہ اس کو کسی کامل کی نسبت بنائے. افسوس یہ ہے کہ ہم کاملین کی نسبت پر غور کیے بغیر شرک و بدعت کے مسائل میں پڑ جاتے ہیں. باقی چیزوں تو ادھر کی ہیں، ذرا غور کرو. خدا کو بھی اگر پوجنا ہو، خدا سارے اہل دانش لوگ کرتے ہیں، اللہ کو بھی اگر پوجنا ہو، اس کی پرستش کرنی ہو، تو خدا کو بھی ماننے کے لیے ایک انسان کی نسبت کی ضرورت ہے کہ کس انسان کے خدا کو مانا جائے. ہم خدا تو عیسائی بھی مانتے، خدا تو یہودی بھی مانتے، خدا تو ہندوؤں کا بھی ہے، چاہے جس صورت میں ہے، ان کا بھی ایک بھگوان. تم کس خدا کو مانو؟ کوئی بندہ ہے جو کہہ سکتا ہے میں فقط خدا کو مانتا ہوں؟ بندہ ہے کس خدا کو مانتا ہے؟ خدا کا اقرار تو ہندو بھی کر رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے میرا بھگوان میرا خدا ہے. خدا کا اقرار تو عیسائی بھی کر رہا ہے، خدا کا اقرار تو یہودی بھی کر رہا ہے، خدا کا اقرار تو محمد والا بھی کر رہا ہے. کس خدا کو مانتا ہے؟ بربلا کہنا پڑے گا ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو مانتے ہیں. نعرہ رسالت. ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا میرے بھائیوں، باقی باتیں تو بہت چھوٹی ہیں. خدا کو بھی اگر ماننا ہے اس کے لیے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی ضرورت. بے شک سادہ لفظوں میں یہ جو کاملین لوگ ہوتے ہیں انسان کے محسن ہوتے ہیں، محسن انسانیت ہے، جنہوں نے لوگوں پر احسان کیا ہوتا ہے. یہ ایک فکرہ ہوا احسان دل براں کا ادنا شمار ہے. کیسے وہ قیمتی لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی دل بھر مل جائے اور پھر دل بھر احسان کرتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ غمخوار ملتا نہیں ہے، کوئی دل بھر ملتا نہیں ہے، کوئی دل جوئی کرنے والا انسان کو میسر نہیں ہے. اور اگر میسر آ بھی جائے تو پوری زندگی اس کو خوش کرنے میں لگا دی جاتی ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسے غمخوار ملتے ہیں، ایسے دل بھر ملتے ہیں جو الٹا ان پر احسان کر جاتے ہیں. اور احسان کیا ہے؟ بڑی قیمتی بات. احسان کیا ہے؟ اور یہی میری آج کی گفتگو کا نچوڑ ہے. ثابت کیا ہوا؟ زندگی گزار رہے ہو سب فضول ہے، دوسروں کے کام آ رہے ہیں. اپنے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے کرنا ہے کہ خود پر احسان کروانا ہے. کوئی محسن تلاش کرو. اگر کچھ اپنے لیے کرنا چاہتے ہو، خدایا اس کائنات میں کوئی محسن تلاش کرو جو تم پر احسان کر جائے، اور اس احسان کا صدقہ یہ ہو کہ تمہاری ایک ایک ادا کو کائنات قیامت تک یاد رکھے. یہ ہے اپنے لیے کام کرنا. ورنہ سارا دن پانی میں مدانی کام ہے اور فقط کام ہے. انسان صبح نہاتا بعد میں ہے، جو ہی بستر سے اٹھتا ہے اس کو 10 قسم کے سوچ و بچار آ جاتے ہیں. آج میں نے کیا کرنا، بس کرتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن وہ لوگ عظیم ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ کر جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک محسن کی تلاش کرتے ہیں، اور جب محسن مل جاتا ہے ان پر وہ محسن احسان کر دیتا ہے، اور وہ احسان ان کا بیڑا پار کر دیتا ہے. اب احسان کیا ہے؟ اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا، قرآن اور حدیث کی روشنی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ احسان کیا ہے. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان کی بات کر رہا ہوں. ہر بندے کے نزدیک احسان کی مختلف تعریف ہے، لیکن جو تعریف آقا نے کر دی اس سے بڑھ کر کوئی تعریف نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا احسان کا بہترین درجہ یہ ہے کہ تو عبادت کرے تو گویا تو خدا کو دیکھ کر کرے. مسلم شریف کی حدیث میں بات، احسان کا بہترین درجہ یہ ہے کہ تو عبادت کرے تو خدا کو دیکھ کر کرے، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ لیا. ثابت کیا ہوا؟
اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو کہ کوئی محسن ہے کائنات میں جس کے پاس جا کر احسان تم نے اپنے اوپر کروانا، جس کے پاس جا کر تم نے احسان کا طریقہ سیکھا، وہ محسن وہ نہیں ہے جو تمہیں دولت عطا کر دے، وہ محسن وہ نہیں ہے جو تمہیں طہارت عطا کر دے، وہ محسن وہ نہیں ہے، وہ محسن نہیں ہے جو تمہیں عبادات کے رموز بتا دے، تمہیں فہم و ادراک کہ دنیا میں لے جانے کی بجائے ذکر و اذکار کے محفلوں میں گھماتا پھرے۔ وہ محسن نہیں ہے۔ وہ پیر ہو سکتا ہے، وہ عامل ہو سکتا ہے، وہ عالم ہو سکتا ہے، وہ حافظ ہو سکتا ہے، وہ برگزیدہ انسان ہو سکتا ہے، وہ متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے، وہ بے عیب انسان ہو سکتا ہے، لیکن وہ محسن نہیں ہو سکتا۔ محسن حضور نے فرمایا وہ ہے جو انسان پر یہ احسان کر دے کہ اس کو یہ پتا چل جائے کہ عبادت کرنی ہے تو خدا کو دیکھ کے کیسے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کو دیکھ کے کیسے۔ ہر نوجوان نسل میرے سامنے موجود ہے، بوڑھے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، تمام لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہم پہ یہ حد نہیں بنتا کہ ہم اس خدا کی پہچان کریں؟ کیا ہمارے اوپر یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کی پہچان کی کوشش کریں؟ حضور نے جو فرمایا عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ احسان کا کامل درجہ ہے۔ ہم کیوں نہیں دیکھنے کی کوشش کرتے؟ اگر دیکھنا ممکن نہ ہوتا تو حضور کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور فرما دیتے کہ احسان کا درجہ یہ ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم میں سے 90% لوگ وہ ہیں جو فقط اس بات پر گزارا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم کیوں نہیں وہ قدم اٹھاتے؟ ہمارے قدموں میں وہ بیڑیاں کیوں پڑی ہوئی کہ ہم ایک قدم آگے اٹھا کر کسی محسن کو تلاش کریں اور اس محسن کے ذریعے یہ پتہ لگائیں کہ جس رب کے دیکھنے سے ہماری عبادت ہو رہی ہے کیا ہم اس رب کو نہیں دیکھ سکتے جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف نے فرمایا حدیث مبارک، احسان کا بہترین درجہ یہ ہے کہ عبادت کرو تو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، سن نہیں، سمجھ نہیں، اس کا ذکر نہیں، اس کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ اللہ صرف ایک پکار نہیں ہے، اللہ اللہ صرف ایک نام نہیں ہے، اللہ اللہ صرف ایک ذکر نہیں ہے۔ جب بھی اللہ کی بات آئی ہے ہمیشہ الحمدللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، تعریفیں ہیں اللہ کی ذات کے لیے۔ اللہ ایک نام نہیں ہے، اللہ ایک ذکر نہیں ہے، اللہ فقط ایک پکار نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک ذات ہے، وہ تو ایک ذات ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ذکر نے کائنات کو بنا دیا وہ کفر پر ہے، وہ یہ کہے کہ نام نے کائنات کو بنا دیا وہ کفر پر ہے۔ اسلام پر ہونا ہے تو کہنا پڑے گا اللہ کی ذات نے کائنات کو بنایا، اللہ کی ذات نے۔ ہم لوگ ابھی نام کی پوجا کرتے ہیں، نام کا ذکر کرتے ہیں، اس پکار کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے لیے کچھ وقت نکالیں، اپنے لیے، اور اپنے لیے وقت نکال کر کوئی ایسا محسن تلاش کریں جس محسن کی بارگاہ میں پہنچنے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جس رب کو ہم سنتے آئے ہیں، جس کا ذکر ہم کرتے آئے ہیں، جس کے چرچے ہم کرتے آئے ہیں، جس کی باتیں ہم کرتے آئے ہیں، وہ بات والا رب ہماری پہچان میں آ جائے، ہمارے عرفان میں آ جائے۔ اور اس کو کہا جاتا ہے عارفوں کی بزم، بزم عارفاں، جو عارفوں کی بزم ہوتی ہے نا، اس بزم میں جو بھی آتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو آج تک جس کا نام لیتا ہے آج تجھے بتاؤں کہ وہ نام والا ہے، وہ نام والا۔ اور جب نام والا ملتا ہے تب انسان پر ایسا احسان ہو جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان خود محسن ہو جاتا ہے، پھر جو اس کے پاس ملتا جاتا ہے وہ سارے محسن بنتے جاتے ہیں۔ یہ خواجہ غریب نواز یہ محسن انسانیت ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود زندہ شکر محسن انسانیت ہے، یہ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر یہ محسن انسانیت ہے، یہ شہباز قلندر محسن انسانیت ہے، یہ داتا علی حجویری یہ محسن انسانیت ہے۔ کیوں؟ انہوں نے دھرتیوں پر احسان کیا ہے۔ کون سا احسان کیا ہے؟ یہ احسان نہیں کیا
کہ لوگوں کو صرف نمازی بنا دیا ہے. نمازی بنایا ہے, صرف نمازی نہیں بنایا. میرے جملے پر غور کرنا, یہ نہیں کہ نمازی نہیں بنایا, نمازی بنایا ہے, فقط نمازی نہیں بنایا. روزے دار بنایا ہے, فقط روزے دار نہیں بنایا ہے, بلکہ نمازی بنایا ہے تو ایسا نمازی بنایا ہے کہ نمازی اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, ہاتھ بعد میں اٹھاتا ہے, اس کی آنکھوں کے سامنے خدا کا عرفان پھیل. یہ ہے انسانوں پر احسان جس کو فقیر کامل اور پیر کامل کہتے ہیں. ورنہ پوری زندگی کائنات بھری پڑی ہے, پیروں سے بھری پڑی ہے, عالموں سے بھری پڑی ہے, حافظوں سے بھری پڑی ہے, قاریوں سے بھری پڑی ہے. کوئی بندہ بھی کم رتبے والا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ نعوذ باللہ حافظ کا رتبہ نہیں ہے, قاری کا رتبہ نہیں. ہر بندہ اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے فرائض انجام دے رہا ہے, ہر بندہ اپنے اپنے امور کو سر انجام دے رہا ہے. فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جو مسجد پر بیٹھ کر لوگوں پر احسان کرتا ہے, لوگوں پر احسان کرتا ہے. کون سا احسان؟ جو میں نے آپ کو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے ذریعے جس کا ترجمہ بتایا ہے کہ احسان کا کمال درجہ یہ ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ لے. تو میرے بھائیو, یہ جو ہماری بزم ہے, آپ سب لوگ آ رہے ہیں, اس بزم کے ایک مقصد ہے, ایک مشن ہے. وہ کیا ہے؟ ہم نے علوم سیکھ لیے, ہم نے بہت بڑے ہنر سیکھ لیے, ہم نے بڑی بڑی باتیں کرنا سیکھ لی, ہم نے بڑے بڑے مضامین کو یاد کر کے لوگوں کو بتانا سیکھ لیا, ہم بڑے بڑے پنچایت کے جو ہیں وہ فیصلے کرنے والے بن گئے, ہم بہت بڑے بڑے کاروباری بن گئے, بڑے بڑے ذمہ دار بن گئے. خدا را خدا, یہ سب چیزیں دوسروں کی ہیں. اچھے فیصلے کرنے والے ہو دوسروں کے لیے, اچھے ذمہ دار ہو دوسروں کے لیے, اچھے عالم ہو دوسروں کے لیے, اچھے قاری ہو دوسروں کے لیے. اگر تم کچھ اپنے لیے کرنا چاہتے ہو, خدا را خدا, کبھی تنہائی میں بیٹھ کر میری اس بات پر غور ضرور کریں کہ ہم پر یہ حق ہے ہمارے رب کا کہ ہم اس رب کی پہچان کریں, اس رب کے عرفان کو حاصل کریں, اس رب کی شناسائی کریں. صرف اس کی باتوں پر گزارا نہ کریں بلکہ بات کے ساتھ ساتھ بات والے کی تلاش کریں. صرف اس کے ذکر پر گزارا نہ کریں بلکہ جس کا ذکر ہے اس مذکور کی تلاش کریں. اللہ ہواؤں کو چلاتا ہے, اللہ پانیوں کو بہاتا ہے, اللہ رنگوں کو بکھیرتا ہے, اللہ سورج کو نکالتا ہے. کبھی سوچیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو رب کر رہا ہے, وہ رب ہے کہاں؟ کبھی توجہ کی ہے کہ وہ رب ہے, وہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے, کیسے دیکھ رہا ہے؟ وہ ہمیں سن رہا ہے, سمیع ہے کہ نہیں؟ سننے والا کیسے سنتا ہے؟ اللہ, میں نے پکارا, کیسے اس نے سنا میری پکار کو؟ کہاں پر بیٹھ کر اس نے میری پکار کو سنا؟ میں نے اس رب کے نام لیا اور رب میری پکار کو سنتا ہے. یا اللہ میری مدد فرما. ایک جملہ ہے نا, خاموشی سے کہتے ہو اے اللہ میری مدد فرما, دل میں کہتے ہو مالک میرے پردے رکھ, میرے عیبوں کو چھپا. دل میں کہو تب بھی سنتا ہے, ہونٹ سے پکارو تب بھی سنتا ہے, سپیکر میں پڑھو تب بھی سنتا ہے. کبھی سوچا ایک لمحے کے لیے بھی کہ کیا ہم کوئی ایسا موسم تلاش کر سکتے ہیں جو ہمیں فقط یہ بتا دے کہ خاموش پڑھو تب بھی سنو, اونچی پڑھو تب بھی سنو, گونج کے پڑھو تب بھی سنو, نہ پڑھو تب بھی سنو, نہ پڑھو تب بھی سنو. وہ کس کس حالت میں ہماری بات سنتا ہے؟ اس کی وہ حالتیں کہاں ہیں؟ کدھر ہے وہ حالتیں؟ کیا ہمارا شعور ایسے ہی ہمارے ساتھ قبر میں چلا جائے گا؟ کیا ہمارے MBA, ہمارے PhDs, کیا ہمارے جو ہمارے علوم ہے, جو ہماری جو کلاسیں ہیں, ہمارے امتحان ہے, ہماری یہ ڈگریاں ہیں, کیا ہم نے ان کو لے کر قبر میں چلے جانا ہے؟ پوری زندگی ہوگی PhD کرنی یہ پڑھتے پڑھتے کہ وہ سنتا ہے, وہ ہماری پکار کو سنتا ہے, وہ ہمیں دیکھتا ہے, وہ ہمارے قریب ہے. پڑھ کر ڈگریاں حاصل کر لی, کیا ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچنا کہ وہ سن کیسے رہا, وہ ہمارے قریب کیسے, وہ ہماری پکار کو سنتا کیسے. پرسوں ایک محفل تھی, ایک قاری صاحب ختم شریف پڑھ رہے تھے, انہوں نے ختم شریف پڑھا. میں نے کہا قاری صاحب ایک چھوٹی سی بات,
آپ نے ختم پڑھا، یہ پڑھا، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین پڑھا، قرآن کے ایک حرف کے بدلے میں نیکیاں کتنی ہیں؟ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں نا۔ الحمدللہ، الف پر 10، ذرا گنتے رہنا، لام پر 10، اے پہ، میم پہ 10، دال پہ، الحمد پہ نیکیاں بن گئی 50۔ آگے لفظ آ جاتا ہے للہ، الحمدللہ، لام 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 پہ 40 نیکیاں، یہ 100 نیکیاں تو بنتی ہیں صرف الحمدللہ۔ میں نے کہا قاری صاحب آپ نے ہمارے سامنے ایک لفظ کے بدلے 100 نیکیاں کمائی، مجمع بیٹھے ایک لمحے کے لیے ہمیں دکھا دے وہ نیکیاں کہاں ہیں، ایک لمحے کے لیے ہمیں دکھا دے وہ نیکیاں کہاں ہیں، اپنی جیب دائیں میں ہے بائیں میں ہے، کہاں ہیں آپ، وہ نیکیاں کدھر ہیں؟ پوری زندگی ہم گزار رہے ہیں پڑھ کے، ہم نیکیاں کمائی جا رہے ہیں، کبھی سوچا کہ وہ نیکیوں کا بیلنس اکٹھا کہاں ہو رہا ہے؟ وہ نیکیاں کہاں ہیں؟ کس اکاؤنٹ میں ہے؟ کہاں سے وہ چیک کیش ہوتا ہے؟ کہاں پر وہ نیکیوں کا ڈھیر ہے جو اب تک ہم لگا چکے ہیں؟ کبھی نہیں سوچا۔ کیوں نہیں سوچا؟ کیونکہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ایک موسیقی کی ضرورت ہے، احسان کرنے والے کی ضرورت ہے جو صرف بتا نہ سکے بلکہ دکھا بھی سکے۔ بتانے والا محسن نہیں ہے، بتانے والا تمہارا رہنما ہے، راستے کو بتانے والا تمہارا محسن نہیں ہے، وہ تمہارا رہنما ہے، تمہیں راستے پر چلا رہا ہے۔ رہنما میں اور محسن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پیر رہنما ہوتے ہیں، عالم رہنما ہوتے ہیں، حافظ رہنما ہوتے ہیں، مسجد کا امام رہنما ہوتا ہے، بڑا بڑا جو خطیب ہوتا ہے وہ رہنما ہوتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تمہیں راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ فقیر واحد وہ ذات ہے جو روز سمجھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، خواجہ عالم، خواجہ عالم، خواجہ عالم، عشق یعقوب، عشق یعقوب، عشق یعقوب۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، میری بات لمبی ہو جائے گی، میں اختصار کرنا چاہتا ہوں کہ خواجہ یعقوب، یہ خواجہ عالم، یہ عشق یعقوب، یہ کیا ہے؟ یہ اسی احسان کا نعرہ ہے، اسی احسان کا نعرہ ہے جو اس فقیر کامل نے ہم پر احسان کیا اور ہماری ایسی آنکھ بنائی کہ ہم صرف نیکیوں کو گننے والے نہیں ہیں بلکہ دیکھنے والے بھی ہیں کہ وہ 110 نیکیاں جو ہیں وہ اپنے گریبانوں میں جانے، صرف نیکیاں پڑھتے جا رہے ہیں، گنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہوگا کہ صرف راہ دکھانے والے کے پاس نہ پہنچو، کسی ایسی درگاہ پر بھی پہنچو جہاں پر احسان کیا جائے، احسان کیا جائے۔ اور احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ تمہاری آنکھوں کو دیدار کی نعمت عطا کرنا۔ تو میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ الحمد شریف پڑھنے سے اس کے پہلے ایک حرف الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، اور اس میں سے ایک لفظ الحمد کو پڑھنے سے 60 نیکیاں۔ لیکن وہ نیکیاں کدھر ہیں؟ کیسی ہیں؟ کس طرح کی؟ کدھر اکٹھی ہو رہی ہیں؟ کبھی تو انسان کو پتہ چلے نا، 5 نمازیں پڑھتے ہو، اس 5 نمازوں میں ہر وقت کتنی آیات؟ ایک بندہ روز 5 نمازیں پڑھے تو ہزاروں کی تعداد میں اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ رہی ہیں۔ کیا کدھر ہیں وہ نیکیاں جو ہزاروں میں ہیں، جو لاکھوں میں ہوتی ہیں؟ عمریں بیت گئی ہیں، کدھر ہیں وہ نیکیاں؟ کبھی نہیں پتہ چلے گا۔ ہم ان نیکیوں کے ساتھ، ہم ان علوم کے ساتھ، ہم ان باتوں کے ساتھ اپنی قبر میں چلے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے ان اذکار کی دید نہیں کی ہوتی، ہماری قبروں کی بھی پہچان نہیں ہوتی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا فقیروں کی قبروں پر رونقیں ہیں، یہ رونقیں کیا ہے؟ یہ رونقیں اسی احسان کا وجہ ہے۔ پڑھنے کی رونقیں نہیں آتی، پڑھانے کی رونقیں نہیں آتی، بلکہ پڑھی اور پڑھانے والی باتوں کو دکھانے کی بڑا فرق ہے۔ میں نے پچھلے دفعہ بھی شاید بڑا فرق ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے رفع کدھر ہے، ایک بندہ آپ سے کہے یہاں سے جاؤ گے عارف والا پل آئے گا، وہاں سے پھر ریگل ملے گی، وہ تمہیں راوی چوک لے جائے گی، وہ رفع ہے، بتائیں۔ اور ایک بندہ کہے نہیں جا رہا ہو، میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا،
زمین آسمان کا، بتانے والا رہنما ہوتا ہے، اتنی سی بات ہے، بتانے والا رہنما ہوتا ہے اور پہنچانے والا محسن ہوتا ہے، فقیر محسن ہوتا ہے، اتنا فرق ہے، فقیر محسن ہوتا ہے اور محسن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا احسان کا کامل درجہ یہ ہے کہ تم عبادت کرو، تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے، اللہ کو میں اپنی گفتگو کا اختتام اسی جملے پر، حضور کے جملے پر کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بعد کوشش کرنا نماز پڑھو تو یہ سوچ کر نہیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سوتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، اللہ ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، اللہ ہمیں برائی کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، اللہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، اللہ ہمیں باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے اس نے دیکھ لیا تو جھوٹ اور نماز میں نعوذ باللہ کا فرق نہ رہے۔ اگر صرف اس بات پر گزارا کر لیں وہ دیکھ رہا ہے، وہ تو تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ عبادت کا کامل درجہ یہ ہے کہ تم اس کو دیکھنے کی کوشش کرو، خدا نہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرو، اور اگر اس کو دیکھنے میں دقت آ رہی ہے تو اللہ اس کے رسول کی مہربانی کے ساتھ یہ بزم عارفہ کا جو پلیٹ فارم ہے یہ آپ کے لیے 24 گھنٹے کھلا ہے، بیٹھ کر سمجھ کر اور انشاءاللہ بھرپور انداز میں آپ کو بتایا جائے گا کہ نماز پڑھنی ہے تو اس کو دیکھ کے کیسے پڑھیں۔ یہ تو 100 نیکیاں ہیں، یہ کدھر پڑھیں بتایا جائے گا۔ وہ سن رہا ہے تو کیسے سنے گا، وہ دیکھ رہا ہے تو کیسے دیکھے گا۔ یہ ہماری منافقت ہے۔ نماز پڑھو تو مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھو، وہ دائیں بائیں نہیں ہے، صرف ادھر منہ کر کے نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ادھر کعبہ ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے، سجدہ تو اللہ کو ہے، اللہ کو سجدہ کرنا ادھر کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا سجدہ؟ حضور نے کہا ادھر کرو، بھائی واقعی حضور نے کہا ادھر کرو۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اللہ ہر طرف ہے، جس اللہ جو ہر طرف ہے